أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بالخصوص مولانا خالد اختر رشیدی صاحب، آپ تمام بھائیوں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد ہے، وہ فرماتے تھے کہ ما نزل بلاء الا بمعصیۃ ولا رفع الا بتوبۃ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بلا آتی ہے، وہ گناہ کے راستے سے آتی ہے اور جاتی ہے تو توبہ کے راستے سے جاتی ہے. ہر بلا اور مصیبت کا نزول گناہ کی وجہ سے ہے، اور اس کے جانے کا راستہ، اس کے رخصت ہونے کا دروازہ توبہ کا راستہ اور دروازہ ہے. جب یہ لفظ کہا جاتا ہے توبہ، تو عام طریقے پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ استغفار کر لیں، یعنی کہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما. توبہ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں. جب تک گناہ چھوڑیں گے نہیں، توبہ ہماری معتبر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے حضور میں یہ کہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، یا کوئی بہن کہے کہ اللہ میں توبہ کرتی ہوں، لیکن گناہ کو نہ چھوڑے، اس کی توبہ معتبر نہیں ہے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ندامت پیدا ہو. ندامت یعنی شرمندگی، وہ یہ محسوس کرے کہ مجھ سے خطا ہو گئے، مجھ سے گناہ ہو گئے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ گناہوں کو بالکل چھوڑ دے، بالکل الگ ہو جائے گناہوں سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اس بات کا عزم کرے کہ اللہ میں کبھی لوٹ کر یہ گناہ نہیں کروں گا. علماء نے اس کے لیے ایک جملہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایسا پکا ارادہ کرے کہ اللہ جس طرح جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح میں کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آؤں. ایسا پکا ارادہ اس کے دل میں ہو، تب یہ توبہ معتبر ہے. اور اگر بندوں کے حقوق سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ جس کا حق ہے لوٹائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پڑوسی کی زمین دبا لی ہے اور مسجد میں آ کے کہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، زمین پہ قبضہ برقرار ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما، مجھ کو معاف کر دے، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. صرف بڑی غلطی کہنے سے توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کو حق واپس کرنا پڑے گا. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اخبار میں 4 لائن کا اعلان دے دیے کہ اس سال اللہ کے کرم سے میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور سب لوگ میری غلطی معاف کر دیں، حقوق معاف کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا حق دبائے ہوئے واپس کر دیں، یا اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا، اب آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ آپ واپس کریں، تو آپ معاف کریں.
اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں معاف کرتا ہے آپ پر وہ حق باقی رہے گا اور آپ کو قیامت کے دن اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر ایک شخص آخرت میں آئے گا، لیکن اس کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر جو آئے گا وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ شخص کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نیکیاں تو پہاڑوں کے برابر ہیں، مگر اس کو گالی دی، اس کو ستایا، اس کو مارا، اس پر الزام لگایا، اس کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا، اس کے بارے میں بری بری باتیں سماج معاشرے میں پھیلائی، یہ سب گناہ لے کر گیا ہوگا تو وہ حق والے آئیں گے اور آ کر مطالبہ کریں گے کہ اللہ اس نے مجھ کو ستایا تھا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے مجھ کو برا کہا تھا، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کرے گا، جو حق کا مطالبہ کریں گے اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جتنے دعوے دار ہیں جو حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے گناہ اس پر ڈالو، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، وہ گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، ان کے گناہ بھی اس کے سر ڈالے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر ایک انسان گیا، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا اس لیے کہ اس کے معاملات صاف نہیں۔ آج ہمارے سماج میں یہ گناہ کتنا عام ہے، لوگوں کی زمین دبا رہے ہیں، لوگوں کی جائیداد غصب کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ عورتوں میں یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے کہ کسی سے کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، اس پر الزام لگاتی ہیں، اس کے بارے میں بہتان تراشی کرتی ہیں، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتی ہیں، حالانکہ معمولی کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہوا، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں سماج اور معاشرے میں برائی کی باتیں پھیلاتی رہتی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان سے جھگڑا ہے، حالانکہ آپ پڑھیں کہ اس پر بہت بڑی سزا ہے۔ الزام لگانا بہت سنگین جرم ہے، قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے اور وہ الزام اس کی عزت آبرو سے متعلق ہے اور وہ اس پر گواہ نہ لائے تو اس کے لیے سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 درے لگائے جائیں گے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، اور ان کی کتاب حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب ہے، یعنی پوری دنیا میں حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بخاری مسلم سے بھی پہلے انہوں نے کتاب لکھی حدیث شریف کی، موطا امام مالک اس کا نام ہے، بہترین کتاب ہے۔ وہ 4 اماموں میں سے ایک امام تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی، ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا جو واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک عورت تھی، ہماری بہنیں خاص طریقے پر اس کو سنیں، ایک عورت تھی اور وہ عورتوں کو نہلانے کا کام کرتی تھی، غسل دیتی تھی، جو عورتیں دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں وہ ان کو غسل دیتی تھی، نہلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں ایک مسلمان کی عزت کا ہر طرح خیال رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں ان کو یہ تاکید ہے کہ اگر میت کو غسل دیتے وقت
انسان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا اور جسم کے اوپر کوئی عیب نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے، کوئی ایسی بات نظر آئے جو کمی کی ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی سے بیان کرے۔ یہ تاکید ہے کہ اگر کسی عورت کو بھی غسل دیا جا رہا ہے، یہ کسی مرد کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی عزت کے خلاف ہے یہ چیز، اگرچہ کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کے بارے میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غسل دینے والے ایسے ہوں جو دین سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اگر بے دین آدمی ہوگا، وہ غسل دے رہا ہے، وہ ان شرعی نزاکتوں کا خیال نہیں کرے گا، وہ اپنی من مرضی سے کام کرے گا۔ تو ایک خاتون جو مدینہ منورہ میں عورتوں کو نہلاتی تھی، غسل دیتی تھی، ایک خاتون کا انتقال ہوا اور یہ نہلانے کے لیے پہنچی۔ اس عورت کو غسل دے رہی تھی، غسل دیتے دیتے جب اس کے جسم کے نازک حصے پر پانی ڈالنے لگی اور ہاتھ سے جسم کو صاف کر رہی تھی، غسل دے رہی تھی، تو اچانک اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اس نے خیال نہیں کیا، احتیاط نہیں برتی، بس زبان پر ایک بات آئی، اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ یہ عورت بدکار عورت تھی، زناکار عورت تھی۔ کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس عورت کی نازک جگہ زنا کرنے والی عورت کی جگہ ہے، ایسے الفاظ اس نے کہے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں چپک گیا، اور ہاتھ ایسا چپکا کہ کسی کے ہٹائے نہیں ہٹتا تھا۔ کتنی ہی طاقت لگائی گئی، کتنی ہی چھڑانے کی کوشش کی گئی، ہاتھ نہیں نکلتا تھا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے پریشان ہوئے کہ میت کو قبرستان لے جانا ہے اور یہ زندہ عورت ہے، اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے، اگر لے جا کر دفنائیں تو اس زندہ عورت کا کیا کریں؟ اور اگر میت روک کر رکھتے ہیں تو میت کو دیر تک روکنا صحیح نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور بہت کوشش کی گئی مگر ہاتھ الگ نہیں ہوتا تھا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ کیا کریں، ہاتھ کاٹ دیں یا تدفین میں دیر کریں، کیا کریں، کچھ حل نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ علماء کی بھی عقلیں حیران ہو گئیں کہ جواب دیں تو کیا جواب دیں، زندہ عورت کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے، یا وہ بیچاری جو فوت ہو گئی ہے اس کو کیسے روک کر رکھا جا سکتا ہے۔ ہوتے ہوتے بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ امام مالک اس زمانے میں مشہور نہیں ہوئے تھے، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ہوتے ہوتے بات ان تک پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس عورت سے جس کا ہاتھ چپک گیا ہے معلوم کرو کہ اس نے غسل دیتے دیتے کچھ کہا تھا۔ لوگوں نے جا کر معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ نہلاتے نہلاتے میں نے کہہ دیا کہ یہ عورت بدکار عورت ہے، زناکار عورت ہے۔ بس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ عورت پاک دامن ہے، وہ نیک عورت ہے، اس نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی، اور اس عورت نے اس پر الزام لگایا ہے، اور الزام بھی بہت سنگین لگایا ہے، زناکاری کا الزام لگایا ہے، اسی لیے اس کا ہاتھ چپک گیا ہے۔ اور اسلام میں سزا یہ ہے کہ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس لیے تم جاؤ اور اس عورت کو 80 کوڑے مارو، جب اس کی سزا پوری ہوگی تب اس کا ہاتھ چھوٹے گا، نہیں تو نہیں چھوٹے گا۔ چنانچہ لوگ گئے اور حضرت امام مالک نے جو حل بتایا تھا اس کے مطابق اس کو کوڑے مارے جانے لگے۔ جیسے جیسے کوڑے لگتے تھے ہاتھ تھوڑا تھوڑا اس کا چھٹنے لگا، یہاں تک کہ جب 80 کوڑے پورے ہوئے ہاتھ الگ ہو گئے۔ تو وہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہوئی کہ اللہ نے ان کو بہت گہرا علم دیا ہے،
اور ان کو بہت اونچی سمجھ عطا کی ہے. جس چیز کو کوئی عالم نہیں سمجھ پایا اس کو وہ سمجھ گئے، اور حل ایسا بتایا جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو بہت مشکل ہو چکا تھا اللہ کے کرم سے حل ہو گیا. تو میری پیاری بہنوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے. کبھی کسی کے بارے میں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اس کا دل دکھانے والی ہو، جو اس کو اذیت پہنچانے والی ہو. زبان حتی الامکان روک کر رکھنی چاہیے. عورتوں میں یہ بہت بری عادت ہے کہ مسلسل بولتی رہتی ہیں. جو زیادہ بولتی ہے، جو زیادہ بولے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو زیادہ بولے گا وہ غلطی کرے گا. جو زیادہ بات کرنے کا عادی ہوگا وہ غیبت کر بیٹھے گا، چغلی کھا کر بیٹھے گا، کسی پر الزام لگا دے گا، کسی کو برا کہہ دے گا. زیادہ تر آدمی کو چپ رہنا چاہیے، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا شرائع الاسلام کثرت علیہ فاخبرنی بشیء اتشبث به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات بہت سے ہیں، بہت سے احکامات ہیں، آپ مجھ کو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ بس اس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. ایک بات کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو مضبوطی سے تھام لوں، اسی پر عمل کروں اور میری نجات ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ایک بات مضبوطی سے تھام لو، اور وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو. یا اللہ کی یاد میں لگو یا چپ رہو، یا کوئی خیر کی بات کہو. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بمعروف او صدقۃ. کہ دیکھو زیادہ تر جو تم باتیں کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں جو شخص کسی بھلی بات کا حکم دے یا صدقے کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی بات کرے، وہ بات خیر کی ہے. حضور نے فرمایا قل خیرا او لیصمت، یا تو بھلائی کی بات کرو یا چپ رہو، یا بھلی بات اپنی زبان سے کہو یا خاموش رہو. تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو زبان سے جڑے ہوئے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خاص طریقے پر عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونے چاندی کے زیور ہیں، اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ واجب ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زیور پر کیسی زکوٰۃ، یا یہ خیال کرتی ہیں کہ شوہر اس کی زکوٰۃ نکالے گا. نہیں، جب ملکیت عورت کی ہے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ اور بات ہے کہ شوہر اپنی طرف سے اس کو پیسہ دے دے کہ تم نکال دو، لیکن زکوٰۃ دینا ضروری ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، زکوٰۃ ان پر واجب ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتی. اور حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے. زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو بارش روک لی جائے گی. اب آپ غور کریں کہ کتنی عورتیں ہیں ان کے پاس اچھا خاصا سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دے رہی. اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس زیور ہے زکوٰۃ دو، تو وہ کہتی ہے کہ رمضان تو چلا گیا آپ کیسے زکوٰۃ دیں. یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے رمضان میں تو اس لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، ورنہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے. اور ہمارے مرد حضرات بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں محتاط رہیں. کتنے ایسے مرد ہیں
کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال کا آخر ہونے لگتا ہے تو زمین جائیداد بیوی کے نام پہ کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ زکوٰۃ واجب نہ ہو، ہیلا بہانہ کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب نہ ہو اس کے لیے ملکیت بدل دیتے ہیں، حالانکہ ہیلے بہانے کرنے سے اللہ کے احکامات نہیں بدلتے۔ زکوٰۃ پوری پوری دینی چاہیے، مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا، بعض تو ایسے بھی مانگنے والے ہوتے ہیں کہ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہے اور آپ انہی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو بالکل حساب کر کے زکوٰۃ دیجیے، اندازے سے نہیں، حساب کر کے دیجیے کہ اتنا مال میرے پاس ہے اور زکوٰۃ اتنی بنتی ہے اور کچھ زیادہ آپ دیجیے، اور دوسرے یہ کہ مستحق تک پہنچائیے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچے گی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہر آدمی جو آپ کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ دو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، اس کو یہ نہیں صحیح ہے، تحقیق کر کے دیجیے کہ واقعی یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنا اور حقدار تک پہنچانا دونوں بات ضروری ہے، اور زکوٰۃ دینے میں یا خرچ کرنے میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم بخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی آفت ڈال دے گا، کوئی مصیبت ہم پر آ جائے گی، اس لیے کبھی بخل سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ تو مال کا میل کچیل ہے، آپ نہیں دیں گے تو آپ کے مال پر آفت آئے گی۔ جو لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور جو بلا کی موجیں آ رہی ہیں، جو طوفان آ رہا ہے، دعا کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، دعا کے ذریعے اس کا سامنا کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور زکوٰۃ مال کو محفوظ بناتی ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک گاؤں سے میں کہیں سفر میں جا رہا تھا، گزرا، گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو بیچارے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب آ گئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، تو میں رک گیا۔ راستے کے کنارے کھیتی تھی بہت بڑی، لوگوں نے بتایا فلاں حاجی صاحب کی ہے، اور وہ بہت محبت کرتے ہیں، علماء سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بھی بیچارے خبر لگی ان کو، جلدی سے آئے۔ تھوڑی دیر میں رہا، کہیں جا رہا تھا، واپسی ادھر ہی سے ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ رات کو کھانا یہاں کھا لیں۔ اچھا، وہ جو تھے حاجی صاحب، ان کو دیکھ کر مجھ کو اندازہ ہوا کہ نیک آدمی ہے، چہرے سے پتہ چلتا تھا۔ حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، لیکن نیک اور دیندار شخص تھے، علماء سے محبت کرنے والے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپسی میں رک جاؤں گا۔ جب واپس ہوا تو لوگوں نے ان کے بارے میں تفصیل بتائی، کچھ میں نے ان سے بھی پوچھی۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی ان کی کھیتی ہے، اللہ نے نوازا ہے، اور ہر سال پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا برکت دیکھی؟ تو کئی باتیں انہوں نے بیان کی، لیکن ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ نے میرا کھیت دیکھا، بالکل سڑک کے کنارے ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دیوار نہیں ہے، وال کمپاؤنڈ نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، اور میرے کھیت میں ایسا نہیں ہے کہ گیہوں چاول اگتا ہے کہ لوگ چرانے میں ان کو دلچسپی نہ ہو۔ میرے کھیت میں عام طریقے پہ پھل لگتے ہیں، انار کی فصل لگتی ہے، اور جب انار پک جاتے ہیں تب بھی ایک انار بھی میرا چوری نہیں ہوتا، حالانکہ کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چوکیدار بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انار کی فصل بالکل تیار تھی، اور کئی ایکڑ میں انار لگے ہوئے تھے۔ کچھ چور کئی ٹرک لے کر آ گئے، اور رات کے وقت گھس گئے، کوئی چوکیدار بھی نہیں، کوئی پہرے دار بھی نہیں۔ کہنے لگے کہ وہ سب انار
توڑ توڑ کے بوریوں میں جو ساتھ میں لے کر آئے تھے انہوں نے بھرا، اور ٹرک لے کر آئے تھے کہ اس میں سوار کر کے لے کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن جب بوریوں میں بھر چکے اور لے کر جانے کا وقت ہوا تو اچانک کہیں سے ایک بہت خوفناک اژدہا نکلا، سانپ، اور اس نے ان چوروں کو دوڑایا۔ وہ سب سر پہ رکھ کر بھاگے، اور وہ جو بوریوں میں سب انار بھرا ہوا تھا سب چھوڑ کر اپنا ٹرک لے کر بھاگ گئے۔ تو مجھ سے ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت جی، اس سال جو انار کو توڑنے کی مزدوری ہوتی ہے وہ بھی میری بچ گئی۔ یعنی جو مزدوروں کو بلا کے انار توڑوانا پڑتا ہے اور اس کو بوری میں رکھوانا پڑتا ہے، وہ سب کام بھی چھوڑ کر کے گئے، اور میری اس سال کی مزدوری بھی الحمدللہ بچ گئی۔ تو اور یہ بتایا انہوں نے کہ چونکہ میں زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہوں اور ایسے بھی خیر خیرات کرتا ہوں، علماء کی خدمت کرتا ہوں، تو اللہ نے اس کی مجھ کو برکت نصیب فرمائی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زکوٰۃ دینے والے کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور جو بلا کی موجیں طوفان اٹھ کر آ رہے ہیں تم دعا کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو، ان کا سامنا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ایک مومن کے لیے دعا سے بڑھ کر عاجزی والا کوئی عمل نہیں، اور اللہ کو عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے زیادہ بزرگی والا عمل کوئی نہیں، سب سے زیادہ عزت والا عمل دعا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پورے ملک میں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، حالات سے دوچار ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، زیادتی بڑھ رہی ہے، مسجدوں پر یلغار ہے، مدارس پر یلغار ہے، راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جن کی عزتیں لوٹی گئی، کتنے مکانات جلا دیے گئے۔ ادھر ہریانہ اور میوات میں 750 مکانات پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ ایک مکان بناتے بناتے انسان کی زندگی نکل جاتی ہے، 750 گھر گرا دیے گئے، کوئی معمولی بات ہے؟ چلتی ہوئی ٹرین میں نام پوچھ کر مسلمانوں کو گولی مار دی گئی۔ نفرت اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، اپنی آخری انتہا کو چھو رہی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے اس ملک میں، ہمارے شہر میں کاروباری مندی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہمارے جوان اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گڑ گڑائیں۔ ایک طرف ہم استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے کے لیے نوجوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر ہیروؤں کے بنا کر لے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، گویا کہ بہت بڑا کارنامہ وہ انجام دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے شہر کے لوگوں کو، شرم آنی چاہیے نوجوانوں کو، اور ماؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کہاں جا رہی ہے۔ طرح طرح کے حلیے بنا کر بے حیائی کے کاموں میں ہمارے نوجوان ملوث ہو رہے ہیں۔ فلاں مسلمان ہیرو کے نام پر فلم آ رہی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ صورتحال ہمارے شہر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ہم کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ہمارے نوجوان دین کا تماشا بنائیں، جا جا کر اپنے شہر کی دینی شناخت کو نقصان پہنچائیں۔ 15 اگست کے موقع پر یہاں وہاں مختلف چوک چوراہوں پر ڈی جے لگا کر ہمارے نوجوان ناچ رہے تھے۔
کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، محلے کے لوگ تک نہیں کہتے ہیں کہ تم یہ واہیات کام یہاں نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں ہم نے منکر پر نکیر کرنا چھوڑ دیا؟ کیوں ہم نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا؟ کیوں ہم نے عیب کو عیب کہنا چھوڑ دیا؟ آنکھ بند کر کے ہم گزر جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شتر مرغ کی طرح ہم اپنا منہ ریت میں چھپا لیں گے تو طوفان چلا جائے گا۔ یہ طریقہ مت اختیار کیجئے کہ آپ کی نگاہ کے سامنے برائی ہو اور آپ اس کو برداشت کریں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہمارے آقا نے کہا اگر تم برائی کو دیکھ رہے ہو تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے برائی کو روکو، برائی کو برائی کہنے کی ہمت پیدا کرو، برائی کو برائی کہو، اپنے ہاتھ کی طاقت استعمال کرو، زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے۔ آخری درجہ ہے کہ دل سے برائی کو برائی جانو۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہم اسی طرح خاموش رہنے لگے، گناہوں پر چپ رہنے لگے، دیکھ کر بھی اندیکھا کرنے لگے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کتنے ہی آپ استسقا پڑھیے، کتنے ہی آپ مجلس کیجئے، بارش نہیں ہونے والی، اللہ کا عذاب دور ہونے والا نہیں، ظالم حکمران ٹلنے والے نہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ آج ہریانہ اور میوات میں مسلمان مارے جا رہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ نفرت کی یاد پھیلے گی تو آپ بھی بچ نہیں سکیں گے، آپ بھی اپنی عافیت گاہوں میں نہیں رہ سکیں گے، آپ بھی سکون کی زندگی اور عافیت کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائیں اور دوسروں کو بھی گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اسی لیے اس طرح کی مجلسیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر کچھ احساس پیدا ہو اور ہم گڑ گڑا کر اللہ سے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آئیے کہ ہم اللہ کے حضور میں دعا کریں۔